دین سے دنیا بھاری ہے، ایک سنگین فکری مغالطہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ کی اکثر و بیشتر احادیث مبارکہ کی طرح مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دامن میں معانی و مطالب کا ایک جہان سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سادہ اور عام فہم بھی ہے، اور بہت جلد دل و دماغ پر اثرات مرتب کرنے والی بھی۔ قلب اگر عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ و پیوند رکھتا ہو، اور دل میں یہ آرزو موجزن ہو کہ اپنی زندگی کا نظام آپ کی دی ہوئی ہدایات و ارشادات مبارکہ کے مطابق استوار کیا جائے، تب یہ مختصر سی حدیث زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دنیا کی عارضی مہلت میں کارگزاری کی روش کو یکسر تبدیل کر سکتی ہے۔ یوں دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی نجات بخش نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی مستند قول مبارک پر ایمان نہ لانے کی سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے، اور جہاں تک رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل میں صداقت و راستی پر یقین کا معاملہ ہے، اس سے تو ہٹیلے و گستاخ کفار و مشرکین کو بھی مجال انکار نہیں تھی۔ حتیٰ کہ سرداران قریش مکہ کے سرقیل ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان جیسوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نور ہدایت پر جو اعتراض ہوا تھا وہ یہ تھا کہ تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات تو درست کہہ رہے ہو، مگر ہم اپنے آباء و اجداد کا دین و طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام ہدایت کی صداقت و سچائی معرض سوال نہیں تھی۔ کفار و مشرکین کو ان کی آباء و اجداد پرستی اور انا کی پرستش نے گمراہ کیے رکھا، جبکہ قرآن مجید میں جا بجا آباء پرستی کی مذمت کی گئی ہے اور تفکر و تدبر کی دعوت عام نہایت اصرار کے ساتھ کی گئی ہے۔ تو جہاں تک آپ کے ارشادات مبارکہ میں صداقت گفتار کا تعلق ہے، وہ معرض گفتگو ہے ہی نہیں۔ کوئی مسلمان اس سے انکاری نہیں ہے۔ خود قرآن مبین کی گواہی موجود ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ کہتے ہی نہیں، مگر جو کچھ انہیں ہماری طرف سے وحی کیا جائے۔ کسی مسلمان کو جو سالم عقیدے کا حامل ہو، آپ کی اطاعت کے بارے میں شبہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس ساری صورتحال کے بعد جب ہم مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، مسلمان معاشروں کے باطن میں جھانک کر اس حدیث مبارکہ پر عمل کا عمیق و گہرائی کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں، جس میں دنیا میں گزاری جانے والی زندگی کے لیے لائن آف ایکشن موجود ہے، سمت و جہد موجود ہے، جادہ حق اور نجات آخرت کے لیے زاد راہ موجود ہے، تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ ایک ایسا ارشاد جو زمان و مکان کی قید سے ماورا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ہر مرد و زن کے لیے ہے، یعنی یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ گویا دنیا کی زندگی میں جو کچھ بویا جائے گا، جو کچھ کارگزاری سر انجام دی جائے گی، آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے عبادات کی بجا آوری کے سلسلے میں جیسی حساسیت کا مظاہرہ کیا، پوری تاریخ میں ویسی حساسیت معاملات کی بجا آوری میں ہرگز نہیں برتی گئی۔ زندگی کی باقی جہات میں معاشرے کے دیگر عمومی و خصوصی امور میں اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسا سزاوار اطاعت نہیں جانا گیا، کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا تو مسلمانوں کی تاریخ ظالم بادشاہوں، مستبد حکمرانوں اور سفاک و بے رحم آمروں کے بجائے نیک اور عادل حکمرانوں سے لبریز ہوتی، جن کی عملی زندگیاں قرآن کریم کے فرامین اور سنت و سیرت رسول اکرم سے معمور ہوتیں، اور ان کی اس روش کے اثرات لامحالہ مسلمان عوام کی زندگیوں پر بھی مرتب ہوتے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکا۔ تعویلات کا گورکھ دھندا کیسا ہی منظر پیش کرتا رہے، غلط سلط واقعات کے ذریعے کیسا ہی فریب دیا جاتا رہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ گم کردہ راہ حکمرانوں نے معاشرے کو ایسے راستے پر گامزن کیے رکھا کہ مسلمان عوام نماز روزے میں تو اتباع رسول کی تشخص میں آزاد رہے، حتیٰ کہ حکمرانوں نے اپنے اصل کارناموں سے توجہ ہٹانے کے لیے مسلمان عوام کو انہی موارد پر باہم دست و گریباں بھی رکھا، مگر معاشرتی اور سماجی زندگی میں فقط نفس اور شیطان کی پیروی کے امکانات کو فروغ دیا گیا۔ ایسا معاشرہ سب کچھ کہلا سکتا ہے، عادلانہ اسلامی معاشرہ ہرگز نہیں کہلا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں احیائے فکر دینی کے طلبگار مسلمان
عوام رنگ رنگ کے سابقہ مسلمان معاشروں کی بدولت اور خصوصاً حکمرانوں کی قلہ بازیوں کی بدولت یکسو نہیں ہو پاتے۔ پوری تاریخ میں یقیناً ایسے علماء موجود رہے ہیں جنہوں نے تقوی و پرہیزگاری کو اپنا شعار بنایا، ایسے اہل حق جنہوں نے کبھی بھی غیر اللہ کی اطاعت اختیار نہیں کی، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا ہمیشہ لحاظ رکھا اور تعلیمات اسلام سے کنارہ نہیں کیا۔ مگر یہ حقیقت بھی راز نہیں ہے کہ محض چند ادوار کو چھوڑ کر مسلم معاشروں پر ایسے حکمران اور ان کے اعلی کار مسلط رہے ہیں جنہیں دینی حقائق و اقدار سے عملاً منحرف مذہبی پیشوائیت کی پشت پناہی حاصل رہی ہے، جو اپنے مفادات کے حصول کی خاطر ہمیشہ معاشرے کی تربیت کے بجائے حکمرانوں کی چوکھٹ پر سجدہ ریز رہی ہے، جس کی سرگرمیوں اور فتویٰ ترازیوں کی بدولت حکمرانوں کی غلیظ زندگیوں پر پردے پڑتے رہے اور وہ عوام کی گردنوں پر تسلط حاصل کیے رہے، جنہوں نے اپنے قلم اور اپنی زبان کو قرآن کے مطالب تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا، جنہوں نے مطلوبات سنت کی من مانی اور مفاد پرستانہ تعویلیں کیں، اور اس طرح یہ مذہبی پیشوائیت ایک ایسا معاشرہ باقی اور جاری رکھنے میں ممد و معاون بنتی رہی جو دین و دنیا کی تقسیم کا باعث ہوا۔ اور اس طرح حدیث مبارکہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ وہ تمام نتائج نہایت کم ہی برآمد ہو سکے جو دین و دنیا کے بارے میں واقعی اسلامی نظریات کی بالادستی کی صورت میں برآمد ہوتے۔ مسلمان عوام زبان سے اس مبارک قول کا اقرار کرنے کے باوجود اس کو حرزِ جاں بنانے سے محروم رہے۔ یہ بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ دین و دنیا کی یکجائی کے بجائے دین سے دنیا بھاری ہے کا تصور رائج تصور بن گیا۔ اہل دنیا کو خوش رکھنے جیسا دشوار گزار عمل دنیا میں آبرو مندانہ گزاران کے لیے ضروری قرار پا گیا۔ اس بات میں کس قدر مفسدات پنہاں ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آخرت ہماری وہ زندگی ہے جو زندگی کی اس عارضی مہلت کے بعد آنے والی ہے۔ ہر ذی روح کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کے بعد آخرت کی جاویدانہ اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ عقل اس کو باور کرنے سے عاجز ہے کہ ایک مسلمان اگر اسلام کی حقیقی تعلیمات کا عرفان رکھتا ہو، موت اور ما بعد الموت زندگی پر اور خصوصاً پرسش و جواب دہی کی حقیقتوں سے اسے آگاہی حاصل ہو، تو کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ایک ایسی فصل بو کر دنیا سے جائے جو آخرت میں اس کے لیے کڑوے پھل کی فراہمی کا باعث ہو۔ عقل اسے تسلیم کرنے سے عاری ہے۔ ایسا کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ انسان صاحب ایمان بھی ہو اور پھر آخرت کی پرسش سے بھی وہ غافل ہو جائے۔ ہم شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شفاعت ائمہ طاہرین علیہم السلام کے منکر نہیں ہیں، مگر اس باب میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت بنیادی طور پر رعایتی نمبر یعنی گریس مارکس دلوانے کا معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحبان شفاعت ایسے معاملات میں شفاعت کریں جہاں استحقاق سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ ایسا خواب دیکھنا دیوانگی سے کم نہیں ہے۔ ایسی شفاعت کرنا خود ان پاکیزہ ہستیوں کی شان عدالت کے خلاف ہے۔ اس طرح کے ذہنی اور عقیدتی فساد کو ذہن سے خارج کرنا چاہیے کہ ہم اپنے صبح و شام میں جو کچھ جی چاہے کرتے پھریں، شفاعت کرنے والے ہماری شفاعت کر دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ شفاعت کی حدود و قیود کی گواہی کے لیے احادیث و روایات کی معتبر کتابوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے جو حقیقت حال کے بیان سے چھلک رہی ہے۔ اس لیے مسلم معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف صدق دل سے دنیا کے آخرت کی کھیتی ہونے پر ایمان لائے، بلکہ ان مطالب کو محض لفظی عقیدے کی حدوں کا پابند سمجھنے کے بجائے اس پر عمل بھی کرے، اور خوف لومۃ و لائم سے بے نیاز ہو کر اپنے علیم و خبیر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضوری کے وقت اپنی ہی بوئی ہوئی فصل کا پھل حاصل کرنے کی بھی تیاری کرے۔ دین سے دنیا بھاری ہے جیسا مفسدانہ اور باطل خیال مسلمانوں کے لیے ایک سنگین فکری مغالطہ ہے جو کھلی گمراہیوں کے راستے کھولتا ہے، اور اس پر گامزن ہو کر مسلمان انسان اپنی عملی زندگی کی راہ و روش میں شیطان کی پیروی اختیار کر لیتا ہے۔ شروع میں ایسا فرد شاید مزاحمت بھی محسوس کرتا ہو، مگر آہستہ آہستہ قلب پر سیاہی کی دبیز تہ جمتی چلی جاتی ہے، اور وہ اپنے ایمانی مطلوبات کے حقیقی محور سے ہٹ کر فساد و گمراہی کے راستے پر نکلتا چلا جاتا ہے۔ تاکہ اس طرح بگٹٹ بھاگتے بھاگتے عالم غفلت میں اس کے لیے وہ گھڑی آ جاتی ہے جس کا وعدہ ہے۔
پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے، اور یوں انسان موت کی آغوش میں پہنچ کر عمل حسن کی مہلت کھو بیٹھتا ہے۔ وعدہ الہی پورا ہو جانے یعنی موت سے ہمکنار ہو جانے کے بعد اب کچھ اعمال نہیں بجا لائے جا سکتے۔ اگر ہم نے مہلت حیات کی قدر نہیں کی تھی تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں گزاری ہوئی زندگی میں آخرت کے لیے جو زاد راہ اکٹھا کیا تھا اسی پر جزا و سزا کا انحصار ہے۔ اس طرح آخرت میں اپنی ہی بوئی ہوئی فصل کا میٹھا یا کڑوا پھل پانے کا مرحلہ اب آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب تو پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت اور سن شعور کو پہنچ جانے والے بچے کی بھی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر قول و عمل سے قرآن مبین جو آج بھی روز اول کی طرح تحریف سے محفوظ ہے اور سنت و سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے بارے میں قطعی سنجیدگی اور آخرت میں پرسش کا لحاظ رکھے، اور دنیا میں شیطان اور اس کی ذریت کی لگائی ہوئی علمی، فکری اور ثقافتی آگ سے خود کو اور اپنے دوسرے برادران ایمانی کو محفوظ و مامون رکھنے کے لیے مقدور بھر کوشاں رہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم قلب کی گہرائیوں سے اپنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کی ایک متفقہ بین الفریقین حدیث مبارک یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ مقابلے میں ایک کمزور و بودے خیال اور ایک سنگین فکری مغالطے دین سے دنیا بھاری ہے میں خود کو کیوں الجھا لیتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ لفظی طور پر آخرت کی جزا و سزا اور عادلانہ پرسش پر ایمان لانے کے باوجود ہمیں نہ تو اپنی جانب بڑھتی ہوئی تیز قدم موت کا اندازہ ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارے تصورات کو حق و حقیقت کے حوالے سے سمت و جہت کی عرفان حاصل ہوتا ہے۔ پھر یوں بھی پوری تاریخ اسلام فریبی سے بھری پڑی ہے۔ حکمرانوں، بالادست طبقات اور دنیا پرست ملائیت نے دین کو نت نئی تعویلات کے ذریعے بازیچہ اطفال بنائے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بقول اقبال یہ امت خرافات میں کھو گئی کی عملی تصویر بنی ہوئی ہے۔ دنیا کے ہم قدم ہو کر چلنے کی خواہش اور معیار زندگی بڑھانے کی اندھی دوڑ جس نے حلال و حرام تک کی تمیز مٹا دی ہے۔ دنیا کے ہم قدم ہو کر چلنے کی خواہش اور معیار زندگی بڑھانے کی اندھی دوڑ جس نے حلال و حرام تک کی تمیز مٹا دی ہے اور ہزارہ خرافات کو ہماری عملی زندگیوں میں وہ رسوخ عطا کر دیا ہے کہ عبادات بجا لانے والے مسلمان مرد عورتیں بھی اسلامی تہذیب و تمدن سے کترا کر اغیار کی تہذیب کی نقالی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جس کی بدولت ہم قرآن پاک اور سنت و سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کو مسلسل نظر انداز کرنے کے گناہ میں مبتلا ہوئے رہتے ہیں۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے لیے عملی طور پر معیار عمل قرآن و سنت ہے۔ اسی کسوٹی کی بنیاد پر ہمیں آخرت میں جواب دہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ جو کوئی ان اٹل معیارات کے مطابق جتنا زیادہ باعمل تھا یا ہے وہ ہمارے لیے اسی مقدار سے نمونہ عمل ہے۔ باقی تمام افراد جن کا عمل قرآن و سنت اور اسلامی اقدار سے میل نہیں کھاتا ہمارے لیے سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، خواہ ان کی شہرت و مقبولیت نے انہیں فریب کے ذریعے کیسے ہی بلند مقامات عطا کر دیے ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے معاشرے اور اپنی آنکھوں کے سامنے آباد دنیا میں پسند اور ناپسند، قبولیت و عدم قبولیت کا معیار فقط قرآن و سنت کو قرار دیں کہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات مضمر ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو حرز جان بنا لینا چاہیے کہ دین مبین کی غیر مبدل اقدار کی روشنی میں دنیا کے کاموں کی انجام دہی ہی حقیقی دینداری ہے۔ باقی سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، دینداری ہرگز نہیں ہو سکتی، اور جو خود کو مسلمان کہنے اور کہلوانے کے باوجود دینی اقدار اور مسلمات کی پامالی کا ارتکاب کرتا ہے اسے اپنی آخرت کے انجام سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ اسے دنیا کی چند روزہ عارضی رونق، خواہش طلبی، انا کی تسکین اور اہل دنیا کے سامنے سرخ روئی اور سربلندی کی بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ ہمارے لیے سلامتی کا راستہ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کو مد نظر رکھنے میں مضمر ہے، نہ کہ شیطانی وسوسے اور مفسدانہ خیال دین سے دنیا بھاری ہے پر عمل پیرا ہونے میں۔